بلوچستان کے عوام کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایران کے اوپر تمام دنیا کی نظریں مرکوز ہے، چاہے وہ ایران کے حمایت میں ہو یا ایران کے خلاف دشمن کی صورت میں ہو، اس لیے کہ آپ کسی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں ایران اس وقت عالمی سیاست کا ایک مرکزی رول کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے کہ ایران کے اندر دنیا میں ایک واحد نظام ہے، واحد حکومت ہے جو فقط الہی اور قرآنی بنیادوں پر وہاں نظام قائم ہے، اور انہی اصولوں پر ایران میں سیاست ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے اندر ایک مفادات کی سیاست ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی اپنی سیاسی اصول کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران جہاں پہ امام خمینی کے ہاتھوں سے انقلاب برپا ہوا 1979 میں، تب سے لے کر امام خامنائی نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے، امام خمینی کے راستے کو زندہ رکھا ہے، امام خمینی کے اصولوں کو تبدیل نہیں کیا، اگرچہ اس 46 سالہ تاریخ میں ایران کے اوپر شدید ترین بحرانات آ گئے۔ یہ جو ابھی بحران چل رہا ہے، اس سے بڑی بحران طبس کے اندر امریکہ نے اپنے ڈیلٹا فورس کے ذریعے ایران کے طبس کے صحرا میں جہاز اتار کر راتوں رات آپریشن کرنا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خدا کی طاقت نے ان کے جہازوں کو ایران میں حملہ کرنے سے پہلے آپس میں ٹکرا کر تباہ کر دیا، اور اس وقت کے امریکی صدر نے اعلان کیا اللہ خدا خمینی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جب انقلاب آیا جس میں ایران کے پاس نہ فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صدام کے ذریعے 8 سال ایران پر جنگ مسلط کی، جس صدام اکیلا نہیں تھا، پیچھے امریکہ تھا، اسرائیل تھا، برطانیہ تھا، حتی عرب ممالک بھی موجود تھے، لیکن دیکھ لیا 8 سالہ جنگ میں جس میں ایران فتح کرنے آئے تھے، عراق بچانا مشکل ہو گیا، اور پھر دنیا نے دباؤ ڈال کر جنگ بند کر دی، اور پھر بعد میں یہ ایک سال پہلے ایران میں حجاب کے نام پہ جو فتنہ کھڑا کر دیا، لیکن رہبر معظم کی الہی تدبیر کے نتیجے میں ہر بحران جو دشمن کھڑا کرتا ہے اس سے انقلاب نکل آتا ہے، اور دشمن کو رہبر معظم اس تدبیر کے اندر خود گرفتار کر دیتے ہیں، جس طرح خدا نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یہ ٹرمپ کا مکر تھا کہ 12 روزہ جنگ میں جو کچھ نہیں کر سکا، اسرائیل ایران تباہ کرنے آیا تھا، اور ایران نے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل بچانا پڑا۔ اسی کا اگلا مرحلہ تھا کہ پہلے سے ایران کے اندر موجود موساد کے ایجنٹ، ایران کے اندر منافقین جو پہلے سے ہی انقلاب مخالف ہیں، جو شاہ کے زمانے میں شاہ کے وفادار تھے، لیکن انقلاب آنے کے بعد ایران میں چھپے ہوئے تھے لیکن دشمن کے لیے کام کرتے ہیں، یہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے اندر سے ایک مصنوعی احتجاج کے ذریعے ماحول خراب کیا، اور احتجاج چھوڑ دیا، ایران کے اندر قتل و غارت گری، بدامنی اور ملک میں انتشار شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا ایرانی فورسز نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ایک مظاہرین میں سے کسی ایک پر بھی کوئی گولی نہیں چلائی، ان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن جو احتجاجات کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو پکڑ لیا، ان تک رسائی حاصل کر لی، تو احتجاج کرنے والوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور پھر یہ انقلاب، یہ حکومت، یہ فقط جو مغربی میڈیا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ایران میں ایک مسلط حکومت ہے، زبردستی حکومت کی بھی ہے، یہ ایرانی عوام نے دکھا دیا کہ ہمارے اوپر زبردستی حکومت کی جا رہی ہے یا ہمارے دلوں پر حکومت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ انقلاب کے وفادار دشمن کے اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں نکل آئے، اور اتنی تعداد میں نکل آئے کہ وہ جو 500-600 سرغنے اور دشمن کے ایجنٹ سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، ان کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پایا، وہ عوامی طاقت کے اس سمندر کے اندر بہ گئے، اور اسی یکجہتی میں ہم اپنی آواز ملانے کے لیے امریکہ اسرائیل کے ان سازشوں اور منصوبوں کے خلاف، اور اپنے رہبر جو جس طرح آج ہمارے یہاں پہ سرپرست آغا باقر صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہم ایران ایک ملک کے طور پر ان کے ساتھ نہیں دے رہے، ایرانی قوم کے ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ ایران کے اندر اسلام کا نظام ہے، اور رہبر معظم کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، وہ پرچم جو کربلا میں علمدار عباس نے گرنے نہیں دیا، وہی پرچم جو حقیقت میں امام زمانہ کا ہے، لیکن آج رہبر معظم نے اس پرچم کو بلند کیا ہوا ہے۔ تو اس پرچم کے وفادار کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے بلوچستان کی اس برفانی علاقے کے اندر شدید سردی میں مومنین نے ثابت کیا
آج تو فقط چونکہ ایران محفوظ ہے، ایران استوار ہے، تو ہم نے ایک ریلی اور ایک احتجاج کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر دشمن غلطی کرے، حماقت کرے، ایران پر کوئی حملے کرنے کی کوشش کرے، رہبر معظم کے ایک بال کو بھی بیکار کرنے کی کوشش کرے، تو یقین جان لیں یہ بلوچستان کے ان سرد علاقوں میں موجود غیرت مند مومنین جوان دشمن اسلام کے تمام ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، اور اسی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی اسلام کے لیے خطرہ ہو اور مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر میں کہیں بھی مظلومین کے لیے خطرہ ہو، بلوچستان کے غیور مومنین نے یہ ثبوت دیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کر مظلومین کے لیے، انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسلام محفوظ رہے گا، انقلاب محفوظ رہے گا، رہبر معظم اپنے راہ پر ڈٹے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ رہبر معظم کے ساتھ دیں گے۔